قرآن نے شراب جیسے بدترین گناہ کے ساتھ جوئے کا ذکر کیا 3 جگہ پہ. جیسے امام نے احترام والدین میں بتایا کہ والدین کے رتبے کو پہچانو، 3 جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا احترام بتایا. پرسوں یہ حدیث آئی تھی. اسی طرح سے اب الٹا دیکھیے، جوئے کی خرابی کو پہچانو، 3 جگہ پہ قرآن نے شراب اور جوئے کو بالکل برابر قرار دیا ہے. میں جوئے پہ مجلس پڑھ نہیں رہا ہوں، لیکن نتیجہ جو سوال چل رہا ہے 2 دن سے وہ وہاں تک لے جائے گا. انما الخمر والمیسر، عربی میں جوئے کو میسر کہتے ہیں، قمار، انگلش میں بیٹنگ، شرط لگانا. شراب اور جوا اچھا میسر کہتے ہیں. میسر کے لفظی معنی کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا. وہ سورہ ضحیٰ کی میں نے تلاوت کی تھی نا، یہ اس کے ساتھ والا سورہ علم نشرہ. نماز میں آپ خالی سورہ ضحیٰ پڑھ نہیں سکتے، علم نشرہ ساتھ پڑھنا، وہ اس کا حصہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ ایک ہی سورہ ہے جو 2 ٹکڑوں میں کر کے قرآن میں لکھ دیا گیا. بعض کہتے ہیں 2 سورے ہیں لیکن اتنا ایک دوسرے سے ملے ہوئے کہ اگر آپ نے واجب نماز میں ایک سورہ پڑھا دوسرا نہیں پڑھا آپ کی نماز غلط. یہ ضحیٰ اور علم نشرہ، باقی کی بات نہیں. انما العسر یسرا، عسر مشکل، یسر آسانی. قرآن نے کہا ہر مشکل کے بعد آسانی. میسر کہتے ہیں جوئے کو کیونکہ اس میں آسانی. آسانی کیا ہے؟ ایزی منی. بس آپ گئے، ٹکٹ آپ نے خریدا یا کوئی بھی جوئے میں حصہ لیا، مجھے معلوم ہے کس مجمع میں کوئی جواری یا جوئے میں حصہ لینے والا ہے نہیں، لیکن انڈائریکٹ جو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی جوا ہوتا. کیا بچے نہیں کھیلتے؟ چلو بھائی ہم لوگ کرکٹ کھیلتے، جو ہار گیا دوسرے کو کھانا کھلائے گا، یہ جوا ہے. اور ہو رہا، اور قرآن کہتا ہے انما الخمر، میں نے بہت جلدی مثال دی ہے، ٹائم نہیں. خمر خمر خمر، شراب اور جوا، 3 الگ الگ آیتیں. ایک آیت بقرہ کی ہے، 2 آیتیں آل عمران کی الگ الگ جگہ آئی. اور کیا کیا لفظ ہیں؟ پہلے لفظ سن لی. انما یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. لوگ کہتے ہیں شراب کیا ہے، لوگ کہتے ہیں جوا کیا ہے. ان کو بتا دو اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ. اسم گناہ، کبیر بڑا، قرآن کہہ رہا ہے بڑا. ایک دوسری آیت انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. شراب اور جوا رجس ہے جس سے آیت تطہیر میں تمام مومنین کو آگاہ کیا گیا. اہل بیت بھی رجس سے دور ہے، اہل بیت کا ماننے والا بھی رجس سے دور ہے. اور قرآن نے اس کا نام لے کے کہا رجس. ایک اس کا نام لے کے کہا رجس ہے، گانے بجانے کا نام لے کے کہا. اہل بیت رجس سے دور ہے، اہل بیت کے ماننے والے کے گھر میں رجس ہے. اور گانا میں نے کیوں کہا کہ ایک بار کسی نے پوچھا تھا، یہ حدیث پڑھ لیجئے گا دست غیب شیرازی کی گناہان کبیرہ میں، گانے کے چیپٹر میں. حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ ذرا حدیث اسٹرانگ. یا رسول اللہ آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائیں؟ اس نے اس بدتمیزی سے نہیں پوچھا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ذرا انداز بدتمیزی. کہا میں 2 کاموں کے لیے آیا، بت پرستی کا خاتمہ کرنے اور گانے کا خاتمہ کرنے. دیکھیں بت پرستی کہاں اور گانا کہاں. حدیث میں رسول نے اپنے مقصد بعثت کو یہ بتایا. پوری ایک مجلس اس کے اوپر ہے میری، لیکن آج تو مجلس چھوڑیں، 2 منٹ بھی بیان کرنے کا وقت نہیں. لیکن قرآن کی آیت میں آیا کہ یہ گانا بجانا رجس ہے، مومن کے گھر میں ہے. عجیب بات، ایک طرف اہل بیت کو بھی اپنے گھر میں بلا رہا ہے جو ہر رجس سے دور، دوسری طرف ان کے استقبال کے لیے رجس بھی اپنے گھر میں رکھ رہا ہے. کہاں؟ شادی میں. شادی میں حدیث کسا بھی ہوگی، اہل بیت آئیں گے. شادی میں گانا بجانا بھی ہوگا، رجس بھی آئے گا. اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. اہل بیت کے لیے کتنی اذیت ہے جس رجس سے اللہ نے ہمیں خلقت سے وقت سے دور کیا. ہمارا دشمن رجس نہ لا سکا، ہمارا چاہنے والا رجس لا رہا. لیکن کیوں؟ لا علمی میں. مومن جان بوجھ کے تو یہ غلطی نہیں کر رہا ہے نا، لا علمی میں. وہی بات ہوئی، پیغمبر نے کہا وہ گروہ بہترین کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو میرا مقصد ہے بے سر. اس سے وہ غلطیاں ہوں گی جو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے. کوئی مومن جو کہے کہ میں اہل بیت کو رجس میں لے جاتا ہوں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ گانے کو قرآن نے رجس کہا. لا علمی، یہ مسئلہ یہاں پہ بن رہا. تو خیر آیت چل رہی تھی جوئے کو بھی رجس من عمل الشیطان، کہا یہ رجس ہے اور شیطان کا عمل. لیکن